السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تعالی ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ محترم ماں اور بہنوں، میں ایک کمسن لڑکی ہوں۔ یہاں میں کوئی تقریر کرنے کے لیے کھڑی نہیں ہوئی ہوں، بلکہ ایک اور سبق آپ کی خدمت میں سنانا چاہتی ہوں۔ آج میں آپ کی خدمت میں ایک ایسا سبق سنانے جا رہی ہوں جو قرآن اور حدیث میں سب سے بڑا ہے، جو قرآنی اسباق کا خلاصہ ہے، جو انسان کے تمام اعمال کا تخم اور بیج ہے، جو عبودیت کی بنیاد ہے، جو عبادت کی اساس ہے، طاعت کی روح ہے، گناہوں سے بچنے کا سب سے بڑا وسیلہ ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک مومن کی سب سے پسندیدہ صفت ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے اللہ کا خوف، اللہ کا ڈر، آخرت کے حساب کا ڈر، مواخذہ کا اندیشہ۔ میری استانی نے مجھے سمجھایا ہے کہ گناہوں سے بھری اس دنیا میں اگر اللہ کا خوف دل میں موجود نہ ہو تو گناہوں سے بچنا ممکن نہیں ہے۔ اگر دل خشیت الہی سے آباد نہ ہو، خواہشات سے بھری اس زمین پر گمراہی سے بچنا ممکن نہیں ہے۔ دل کے اندر اللہ کا خوف موجزن نہ ہو، معاصی اور طغیان کے اس ماحول میں خود کو بچا پانا ممکن نہیں ہے۔ اگر دل کے اندر پالنہار کا ڈر موجود نہ ہو، بے حیائی، عریانیت، بدکاری اور فواحش کے موجودات طوفان میں نیکیوں کا چراغ جلائے رکھنا ممکن نہیں ہے۔ اس لیے جسے دل میں خوف خدا نہ ہو تو وہ ویران اور مردہ ہے۔ محترم خواتین، اللہ سے ڈرنا ہماری مجبوری ہے اور ہمارا فرض ہے، اس لیے کہ آنکھوں کی بینائی اللہ کے قبضے میں ہے، زبان کی گویائی اللہ کے قبضے میں ہے، دل کی حرکت اللہ کے قبضے میں ہے، غذا کا ہضم ہونا، خون کا دوران، عضلات کا اخراج اور سونے اور جاگنے کا نظام سب اللہ کے حکم کے تابع ہے۔ کیا آپ نے دیکھا نہیں، وہ جس کو چاہتے ہیں اندھا کر دیتے ہیں، جسے چاہتے ہیں گونگا بنا دیتے ہیں، جس کا بی پی چاہتے ہیں اپ ڈاؤن کر دیتے ہیں، جس کی چاہتے ہیں حرکت قلب بند کر دیتے ہیں، جس کا چاہتے ہیں نظام ہضم بگاڑ دیتے ہیں، جس کا چاہتے ہیں خون منجمد کر دیتے ہیں، جس کا چاہتے ہیں پیشاب پاخانہ بند کر دیتے ہیں، اور جس کا چاہتے ہیں سونے جاگنے کا نظام خلط ملط کر دیتے ہیں۔ ہسپتال جا کر دیکھیے، آپ کو میری ایک ایک بات حرف با حرف سچ نظر آئے گی۔ اب آپ ہی بتلائیے، ایسے طاقتور، ایسے مقتدر اور ایسے خالق پروردگار سے ڈرنا پڑے گا یا نہیں؟ بالکل ڈرنا پڑے گا۔ تو پھر ڈریے اس رب سے جس کے قبضے میں کائنات کا ایک ایک ذرہ ہے، جس کے قابو میں ہماری ایک ایک سانس ہے۔ یہ بہت نفع کا سودا ہے اور بہت بڑی تجارت ہے، اس لیے کہ آخرت کی تمام نعمتیں، آخرت کی تمام اعزازات، آخرت کی کل آسائشیں اور آخرت کی تمام نوازشات صرف اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہی ہے۔ دیکھیے قرآن کہتا ہے اِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا، بے شک آخرت کی کامیابی اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے ہے۔
جنت اس کا ٹھکانہ ہے۔ ایک جگہ فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، متقی اور ڈرنے والا جہنم سے بچا لیا جائے گا۔ فَأَمَّا مَنْ أَعْطَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، جس نے صدقات کیے اور ڈرا اور پیغام حق کی تصدیق کی تو ہم جنت اس کے لیے آسان کر دیں گے۔ یہ 30ویں پارے کی چند آیات ہے، ورنہ قرآن کریم ایسی آیات سے بھرا پڑا ہے۔ اچھی طرح ذہن نشی کر لیجئے، جو اللہ سے ڈرتا ہے اس سے گناہ سرزد نہیں ہوتے، اور جو گناہ نہیں کرتا سارا زمانہ اسے پلکوں پر بٹھاتا ہے، اور آخرت کا اعزاز و اکرام تو یقینی ہے۔ آئیے اللہ سے ڈرنا سیکھیں، اپنے دلوں کو تقوی سے آباد کریں، گناہوں سے بچنے کا ہنر سیکھیں۔ امید ہے کہ آپ کو میرا سبق پسند آیا ہوگا۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آمین وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں عمرہ ایاز حضرت مولانا عبدالرب صاحب قاسمی کی اہلیہ کے پاس پڑھتی ہوں۔ السلام علیکم۔ ماشاءاللہ، بہت خوب۔